Oh, no, 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 no. السلام علیکم ویوز آج جو ہے ٹینائٹس اور جو ہمارا جا جوائنٹ ہوتا ہے یا جسے ٹمپورو مینڈیبولر جوائنٹ کہتے ہیں، یا اگر آپ اسے کہیں جو ہماری ٹھوڑی کا جو جوائنٹ ہے، یا آپ کو پتہ ہے کہ جیسے آپ ابھی کھانا کھا رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو آپ کی یہ جو ٹھوڑی جو ہل رہی ہے، ٹھیک ہے، چن جو ہے جو جیسے آپ کی ہل رہی ہے اور یہ جہاں پہ یہ جڑی ہوئی ہے آپ کے منہ میں، تو وہ جو جوائنٹ ہے جو کہ آپ کو فیل ہو سکتا ہے اگر آپ کان کے سوراخ کے آگے تھوڑا سا فیل کریں تو یہ والا جو جوائنٹ ہے اس کی ہم بات کرنے والے ہیں، اور اس کی آپ کو تصویر بھی ابھی نیچے نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، ٹمپورو مینڈیبولر جوائنٹ کا اور ٹینائٹس کا آپس میں کیا لنک ہے؟ بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے جو کہ اکثر جو ہے وہ اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن آج جو ہے ہم اس کو سمجھیں گے۔ اچھا ٹمپورو مینڈیبولر جوائنٹ جو ہے نا ویوز، یہ ایک بہت امپورٹنٹ سا جوائنٹ ہوتا ہے۔ چلیں اس کو اتنا لمبا کہنے کی بجائے، کیونکہ یہ بڑا سا وہ خوفناک سا لگ رہا ہے ٹمپورو اور مینڈیبولر، اور اس طرح سے کچھ لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہے۔ اگر ہم چلیں کہہ دیں کہ یہ جا جوائنٹ کہہ دیں یا ٹی ایم جے کہہ دیں تو چلیں تھوڑا سا سننے میں آسان لگ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ والا جو جوائنٹ ہے اور اس کا جو آپ کے کان کے ساتھ کیا لنک بن رہا ہے اور ٹینائٹس اس کی وجہ سے کیوں ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کروں گی۔ اچھا، اب اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ ٹینائٹس کو جب دیکھتے ہو ایک لیول پہ تو آپ بس وہ کان کو فوکس کر رہے ہوتے ہو کہ اچھا شاید کچھ کان میں ہے، اور آپ دیکھتے ہو جب کہ کان میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہو کہ پتہ نہیں یہ ٹینائٹس جو ہے مریض کو کیوں ہو رہا ہے۔ اچھا، یا پھر آپ اسے کہہ دیتے ہو کہ یہ وہ باقی جو اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں جو کہ اس کی پوری باڈی میں کسی بھی وجہ سے آپ کی کان میں گھنٹی یا کوئی بھی آواز آنا شروع ہو سکتی ہے، اس کو جو ہے نا کوئی بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اس لیے میں نے یہ آپ کو تھوڑی تھوڑی سی ویڈیوز دیں ایک سیریز کی فارم میں، تاکہ جو ہے آپ کو تھوڑی سی اس سے گائیڈ لائن ایک مل جائے کہ اچھا بھئی وہ ہم کیا کریں اگر ہمیں ٹینائٹس ہو رہا ہے، تو ہمیں کن لائنز پہ سوچنے کی ضرورت ہے یا کون سی باتیں جو ہے وہ ہم ڈاکٹر سے ڈسکس کریں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ویئرز، اس کو جو ہے آج ٹی ایم جے جوائنٹ کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا سا جو ہے آپ کو اس کی جو ہماری جو انیٹمی ہوتی ہے، یہ جو ہے میں نے بنائی ہے، یہ ادھر آپ کے ایسے دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا جبڑے کا جو جوڑ ہے یہ یہاں سے جو ہے نا یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ویئرز، جو لوگ جو ہے وہ یہ ایسے کان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو لوگ بھی ہیں نا وہ ان کا مسئلہ ٹینائٹس کا اگر تو ٹی ایم جے کی وجہ سے ہے یا جا جوائنٹ کی وجہ سے ہے، تو اکثر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اس جوائنٹ میں، یعنی کہ یہ والا جو جوائنٹ آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے، یہ جو کان کے ساتھ یہ جڑا ہوتا ہے، اکثر ان کو کھانا کھاتے ہوئے یا باتیں کرتے ہوئے ایک دم سے اس جوائنٹ میں جو ہے نا درد ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ یہ سکڑ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچنے کی یہ بات ہے، اور ظاہر ہے ایسے لوگ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ بھئی آخر ہمارا جوائنٹ یہ کیسے جو ہے وہ اس میں پرابلم آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے تھوڑی سی علامات، ایک تو جاؤ میں درد ہوگا، ایک دم سے ایک ٹیس اٹھے گی، اچھا پھر یا آپ کو جو ایسے کلک کلک کی آواز آتی ہے، کلک کلک والا جو ٹینائٹس ہے، اور یا پاپ کی آواز آنا جیسے کہ کوئی ڈھکن جیسے کھلتا ہے اس طرح کی آواز جیسے آتی ہے، تو پھر یہ جو مسئلہ ہوتا ہے نا یہ ان لوگوں کو درپیش ہوتا ہے جن کا جو ہے مسئلہ ٹی ایم جے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب جب ہم بات کرتے ہیں ٹینائٹس کی اور ٹی ایم جے کی، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا سب سے پہلے سٹریس کا جو رسپانس ہے، جو کہ میں اکثر آپ کو ویڈیوز میں دیتی رہتی ہوں کہ سٹریس کا رسپانس جو فائٹ اور فلائٹ کا رسپانس ہوتا ہے، تو اس کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتی رہتی ہوں۔ تو یہ ایک بیسک آپ کا جو باڈی میں آپ کو ایک دے دیا گیا ہے ایک میکانزم، یہ اس لیے دیا گیا ہے سٹریس کا میکانزم کہ آپ جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں آپ کی باڈی جو ہے وہ فائٹ کرنے کے لیے تیار ہے، یا اس پرابلم جو آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہو۔ اچھا ویوز، اب پرانے زمانے میں آپ کو پتہ کہ بھئی جو لوگ ہوتے تھے وہ غاروں میں رہتے تھے، بلکہ ابھی بھی جو ہے کوئی دنیا میں ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ ابھی بھی جنگلوں میں رہتے ہیں، ان کا جو واسطہ ہے وہ پڑتا ہے جانوروں کے ساتھ، اور وہ جو ہے انہیں جو ہے نا ان سے لڑائیاں کر کے جانوروں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابھی بھی اس دنیا میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔
اچھا، تو پرانے زمانے میں یہ ہے کہ جو فائٹ اور فلائٹ کا میکانزم ہے آپ کی باڈی کا، وہ کیا کرتا ہے کہ اب دیکھیں نا، اب جیسے آپ کے سامنے کوئی شخص جو ہے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جائے، یا آپ کے سامنے کوئی جنگلی جانور کھڑا ہو جائے، تو آپ کی باڈی میں جو ایک سٹریس رسپانس آئے گا وہ فائٹ کا آئے گا، ٹھیک ہے؟ فائٹ میں یہ ہوگا کہ آپ کے ایک دم سے جو آپ کی جو بیک کے مسلز ہیں وہ ہوتے ہیں، یہ پیچھے والے جو ہوتے ہیں، یہ والے تھوڑے سے میں ڈرا کروں گی، ٹھہریں اس کو یہ ڈیلیٹ ہی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر لوگ نا اپنے اس پرابلم کو جو ہے نا وہ اویئر ہی نہیں ہے، اس لیے میں تھوڑا سا نا اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا نا ان کو سمجھ آئے۔ اچھا، تو یہ جو آپ کے بیک کے مسلز ہوتے ہیں نا، یہ والے، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں ایک دم یہ ٹینس ہو جائیں گے۔ آپ خود اس چیز کو نوٹ کرو کہ جب آپ ٹینشن کا شکار ہوتے ہو، یہ بالکل آپ کے یہ والے مسلز جو ہوتے ہیں نا، یہ جو ہے نا یہ ایک دم ٹینس ہو جاتے ہیں۔ وہ اس لیے ٹینس ہوتے ہیں کیونکہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے کسی کو گھونسا مارنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ہاتھا پائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہی اب فائٹ یوزلی تو یہی ہوتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو مسلز ہیں نا، یہ سکڑ کے ایک دم سے اسٹرانگ بن کے، تو یہ آپ کی جو بیک بون ہوتی ہے نا، یہ جو آپ کی جو اسپائنل کارڈ ہے، یا جو آپ کا حرام مغز ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کے جو جسے کہتے ہیں، یہ آپ کی اردو میں اب کیا کہیں گے، حرام مغز، آپ کو مطلب جو بیک بون ہے، جو کمر کی ہاں جی، جو ہڈی ہے، ریڑھ کی ہڈی، ہاں یہ میرے ذہن میں آ نہیں رہا تھا، جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کے جو یہ مسلز، اور یہ اس لیے یہ فوراً سے سکڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ جیسے ہاتھا پائی ہوگی، آپ جو ہے کسی کو مارو گے، یا جو ہے کوئی آپ کو کچھ مارے گا، تو یہ ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہر صورت میں محفوظ رہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا جو ہے، یہ آپ کی باڈی میں فائٹ رسپانس ہے۔ اچھا، یہی جو فائٹ رسپانس ہے نا، یہ تو اب پیچھے کے مسلز جو ہوتے ہیں یہ اس طرح سے سکڑ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو لوگ جیسے کام کرتے ہیں، اسٹریسفل سی جابز ہیں، ان کو جو ہے نا اکثر وہ ویکینڈ پہ جیسے ان کو نا یہ والے مسلز ان کو لگتا ہے کہ یہ سکڑے ہوئے ہیں، یہ بالکل میرے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے یہ ہوگا کہ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل یہ جو ہے نا، یہ جو ہے آپ کے یہ بالکل سکڑے میں ہیں، جو بھی اسٹریسفل کام کرتا ہے، تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا یہ بیک مساج کروائیں، تو بالکل آپ دیکھتے ہو کہ یہ بالکل آپ ریلیکس، آپ کی باڈی ایک دم سے نا فیل کرتی ہے۔ تو اسی لیے جو بہت زیادہ کام ذہنی یا جو بھی اسٹریس والا کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بیک مساج کروایا کریں، کیونکہ اکثر کے یہ بیک مسلز جو ہوتے ہیں نا، یہ بالکل اسٹف ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اپنی زندگی میں شامل کریں بیک مساج کروانا۔ اچھا، اب کیا ہے کہ اب یہ تو مسلس چلیں، بیک مسلس کی بات ہوئی۔ فائٹ اور فلائٹ رسپانس میں جب آپ جاتے ہو، چاہے وہ آپ جھگڑا کرنے والے ہو، چاہے وہ آپ کوئی اسپیچ دینے والے ہو، چاہے وہ آپ کوئی پریزنٹیشن دینے والے ہو، چاہے آپ بجلی کا بل آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، آپ ایک دم سے فلائٹ رسپانس جو ہوتا ہے آپ کی باڈی کا، وہ آن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ باڈی وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مسئلہ آگے کوئی بل ہے یا کوئی جنگلی جانور ہے، وہ اپنا جو اس کو میکانزم ہے اس کے اندر، وہ اسی طرح سے سوئچ آن ہوتا ہے، وہ اسی طرح سے مسلس کو فوراً جو ہے سکیڑ لے گی، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ اس میں چینجز آتی ہیں، جیسے کہ ایک ریئل فائٹ میں انسان کے اندر چینجز آتی ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، تو اب کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو فائٹ کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں، دانتوں سے کاٹ سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ بھی ایک فائٹنگ کا جو ہے ایک اصول ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ بھئی اگر ان میں یہ والا جو ہے نا رسپانس ہے، تو وہ ان کے یہ جو جاؤ کے مسلز ہوتے ہیں نا، یعنی یہ جو ان کے یہ جو مسلز ہیں جو کہ دانتوں کو جو ہے نا کنٹرول کرتے ہیں، ان کے یہ سکڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی یعنی آپ دیکھیں کہ ایک تو بیک کے مسل سکڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں یعنی دو طرح کا رسپانس ہوتا ہے، کچھ میں تو ہو سکتا ہے بیک کے بھی سکڑ جاتے ہیں ایک دم سے اسٹریس کی وجہ سے، اور جو جا کے مسلز ہیں نا یہ بھی سکڑے ہوئے ہوں گے۔ کچھ میں ہوگا کہ بیک کے مسلز پہ اتنا اثر اسٹریس کا نہیں پڑتا، لیکن ان کا سیدھا دانتوں پہ پڑتا ہے، اور وہ لگتا ہے کہ جیسے مطلب وہ فوراً، جیسے کچھ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ جنہوں نے جیسے دانت بیچے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو جیسے کنٹرول کیا ہوا ہے، جیسے غصے میں آ جاتے ہیں لوگ، اور وہ ایسے دانت بیچے رکھتے ہیں، ان کی شکل ہی ایسے ہو جاتی ہے کہ انہیں نا بس ان کا جیسے جبڑا جو ہے نا یہ ادھر سے سکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اکثر آپ نوٹ کرنا، یہ ایسے لوگ جو سٹریس میں رہتے ہیں، ان کے جو جا کا جو مسلز ہوتے ہیں نا وہ سٹف رہتے ہیں۔
اچھا اسٹیف ایسے جیسے بالکل جیسے وہ کسی کو کاٹنے والے ہیں، وہ شاید کاٹتے تو نہیں ہیں لیکن وہ ان میں جو اسٹریس رسپانس ہے نا، ان کی باڈی جس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے ٹورڈ اسٹریس، وہ یہ والے مسل سکیڑ لیتی ہے فوراً سے، کہ تاکہ دانت جو ہے نا انہیں اسٹرینتھ ملے، اگر انہوں نے کسی کو کاٹنا ہے تو یہ جو ہے انہیں جو ہے نا اس وقت یہ اسٹرینتھ ملے۔ لیکن وہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ کاٹتے تو نہیں وہ، لیکن یہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے آپ کے سکڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ مسلس کے اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ کان کے مسلس پہ پڑتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا ایک چیز کھچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ڈرائنگ سے سمجھ آ رہی ہے کہ آئیز ہیں اس بندے کی، یہ منہ ہے۔ اچھا اب ان مسلس کے سکڑنے سے کان کے مسلس پہ اثر پڑتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ اکثر ٹینائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہاں تک اتنی سی بات سمجھ آئے گی کہ بھئی آپ نے جو ہے نا یہ جا کے جو مسلز ہیں، یعنی آپ کے جو جا جوائنٹ پہ جو لگے ہوئے ہیں مسلز، ٹھہریں یہ اس کو ایسے، تو یہ جو ہے نا یہ یوں کر کے نا یہ ایسے میسٹر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اثر کان کے اوپر ہو رہا ہے، تو آپ نے ان کو ریلیکس رکھنا ہے۔ اب ان کا جو ہے حل کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیں ایک تو سب سے پہلے جو آپ نے مساج کرنا ہے اسی طرح فیس کے مسلز کا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ فیس کو بھینچے رکھتے ہو ہر وقت، جو ہے نا ایسے سٹریس میں رہتے ہو ہر وقت، جیسے اب بعض اوقات دیکھیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے دبی سی پرسنالٹی کا شکار ہوتے ہیں، یا وہ کسی بہت یعنی جیسے کوئی باس ہے ان کے اوپر جو ہے وہ تسلط کا شکار ہیں، اور وہ ہر وقت جو ہے نا اپنے آپ کا اظہار نہیں کر پاتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے دانت کو بیچے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایسے نا دانت بہت بیچے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے سٹریس جو ہے نا انہوں نے دانتوں میں ساری جیسے رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ پہلے تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا میں ایسی کسی جو ہے ہیبٹ کا شکار ہوں، تو اس کو پلیز آپ اس وقت جو ہے نا اپنے آپ کو ریلیکس کیا کریں، دانتوں کو ریلیز کریں، ریلیکس کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا آپ کے دانتوں کی بھی الائنمنٹ خراب ہو رہی ہے۔ اس سے آپ کو بعد میں کیا ہوگا کہ دانتوں کی الائنمنٹ خراب ہوتی ہے تو بعد میں آپ کو سلیپ ایپنیا جو ہے نا وہ بھی آپ کو بن جائے گا، اور پھر اس سے الگ ایک مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ساری جو آپ کی باڈی ہے وہ ایک سے دوسری چیز لنکڈ ہے، دوسری سے تیسری چیز لنکڈ ہے، یعنی کہ یہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا جی یہ ENT کا مسئلہ ہے تو اچھا جی اب یہ اور ریسپریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ بعض کا ساری چیزیں نا ایک جگہ سے جا کے جو ہے نا وہ جڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ریلیکس رکھیں اور آپ دیکھ لیں کہ بھی آپ اس طرح سے اس کو کرتے ہو، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ فیس کا مساج کریں، اولیو آئل لے لیں یا کوئی بھی اچھا سا آئل یا کوئی موئسچرائزنگ کریم، اس سے جو ہے آپ گول گول سا فیس کا مساج کرنا ہے، ایسے ایسے سرکلز میں اپنے یہ دونوں جو جبڑے کے جو جوائنٹ ہیں ان کے اراؤنڈ کریں، ٹھیک ہے، اچھا سا۔ اور اس سے یہ ہے کہ تھوڑی سی وہاں پہ بلڈ سرکولیشن تیز ہوگی، مسلز ریلیکس ہوں گے تو پھر ٹھیک ہوگا۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں ان کا جو ہوتی ہے وہ میگنیشیم لیولز جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے ایسے کیا کرنا ہے کہ بھئی میگنیشیم جو ہے نا ایز اے سپلیمنٹ بہت زیادہ ہر جگہ ہی مل جاتے ہیں سپلیمنٹس، تو وہ آپ کچھ عرصہ لے کے دیکھ سکتے ہو کہ بھئی اچھا بھئی یہ ہے کہ اس سے مجھے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا، یا آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کون سا میگنیشیم جو ہے وہ ٹیبلٹ مجھے لینی چاہیے، اور یا آپ اس کے لیولز جو ہیں لیبارٹری میں بھی چیک کرا سکتے ہو کہ کیا میرے میگنیشیم لیولز باڈی میں کم ہیں، بون پروفائل چیک کرائیں گے تو اس میں میگنیشیم لیول بھی چیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر تو مس الائنمنٹ دانتوں کی خراب ہو گئی ہے تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈینٹسٹ جو ہے اور اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ کے جو دانتوں کی الائنمنٹ خراب ہے تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں یا ان کو کیا کیا جائے۔ تو وہ بعض اوقات ان کے پاس کچھ وہ ہوتے ہیں ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو کہ وہ پھر یا دانتوں پہ کچھ چڑھا کے وہ کچھ بس ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک کر لیتے ہیں نا۔ تو ڈینٹسٹ سے بھی آپ کنیکٹ ہو سکتے ہو کہ بھی اچھا بھی یہ میرے دانتوں کی وجہ سے مجھے جو ہے کان میں کھچاؤ آ رہا ہے اور اس سے ٹینائٹس فیل ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ ساری باتیں اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر زیادہ کچھ آپ کر سکتے ہیں تو یوگا اپنی زندگی میں شامل کریں، پانی زیادہ پئیں، اور اپنا جو ہے خیال رکھیں، ڈائٹ کا خیال رکھیں، لائف سٹائل جو ہے وہ ٹھیک کریں، تو باقی چیزیں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک طرح سے آنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے ویورز۔ تو یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اینڈ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔